بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں منازل ہستی کی ظلمتوں کا خطر، نہیں منازل ہستی کی ظلمتوں کا خطر، تیری ضیاء سے ہے روشن میرا حریم وجود۔ ہوگا آخر بارگاہ حق میں ایک دن باریاب، ہوگا آخر بارگاہ حق میں ایک دن باریاب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ یہ اشعار ایسے شاعر کے ہیں جس نے اپنی خستہ حالی کے سبب تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے صحافت کا پیشہ اختیار کیا، پھر دو چھوٹی ریاستوں کے شہزادوں کا اتالیق رہا، مگر اسے بطور شاعر، صحافی، وکیل یا مصنف شہرت نہیں ملی، بلکہ وہ دنیا بھر میں ایک الگ، آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کے واضح تصور کا پہلا پرچارکر تھا۔ اسے اس کے حین حیات تھی انقلابی سیاسی رہنما کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا۔ حضرات، یہ شخص کون ہے؟ یقیناً اہل علم اور اہل سیاست دونوں ہی کے لیے چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ اشعار رحمت علی آزاد کے ہیں۔ یہ رحمت علی آزاد وہی شخص تھا جس نے ہماری تاریخ میں چودھری رحمت علی کے نام سے ممتاز مقام اور شہرت حاصل کی۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اپنوں نے ہی ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا اور آج بھی اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ویورز، 16 نومبر اسی محترم محسن ملت، نقاش پاکستان، مصور پاکستان چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، جسے ہم نے فراموش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک احسان فراموش قوم ہیں۔ آئیں آج اس عظیم رہنما کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنی اور آئندہ نسل کی معلومات میں اضافہ کریں اور مرحوم کی نجی اور سیاسی زندگی کے وہ اوراق پلٹ کر دنیا کے سامنے پیش کریں
جن سے شعوری طور پر اغماض برتا گیا۔ بقول محترم خان نیاز محمد خان، ان کے عزیز دوست چودھری رحمت علی کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چودھری رحمت علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ان الفاظ پر پورا اترتی ہے: خوش پوش، خوش کلام، خوش خور، خوش اطوار، جہاں دیدہ، مدبر، متین اور مردم شناس۔ چودھری رحمت علی کے دوست ڈاکٹر یار محمد خان، معالج جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، ولد علامہ سر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کے فرزند ڈاکٹر رفیق خان نے تو ان کے لیے فقط ایک ہی لفظ بانکا استعمال کیا ہے، جو یقیناً ان کی بھرپور شخصیت کا احاطہ کرتا ہے۔ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ 16 نومبر سن 1897 1897 کو ضلع ہوشیارپور موجودہ ریاست پنجاب ہندوستان کی تحصیل گڑھ شنکر کے ایک موضع مہر میں پیدا ہوئے، جسے محرم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، مگر ممتاز مورخ جناب کے خورشید کمال عزیز کی لکھی ہوئی کتاب سوانح حیات چودھری رحمت علی نے پوری تحقیق سے درست تاریخ اور مقام معلوم کر کے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان کے والد حاجی شاہ محمد 35 ایکڑ زمین کے مالک زمیندار تھے، اور گوجر قوم سے تعلق رکھنے والا یہ گھرانہ کم از کم 3 پشتوں سے اسی جگہ مقیم تھا۔ چودھری رحمت علی کے والد شاہ محمد صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی فرمائش پر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اولاد نہرینہ کے حصول کے لیے دوسری شادی کی۔ اس بارے میں چودھری رحمت علی کے بھتیجے چودھری عبدالستار یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے خاندان کی کسی عورت نے
جس کی چھت شاہ محمد صاحب کے گھر سے ملی ہوئی تھی، اپنے کپڑے ان کی چھت پر سکھانے کے لیے ڈالنے کی کوشش کی تو شاہ صاحب کی اہلیہ نے اسے روکا۔ جواب میں اس عورت نے انہیں ناپتی کہہ دیا۔ ناپتی کا مطلب ہے بیٹے سے سدا محروم عورت۔ یہ گہرا نشتر ایسا لگا کہ بیگم شاہ محمد نے اپنے شوہر کو دوسری شادی پر آمادہ کرنے کے لیے پوری کوشش کی اور بالآخر اس میں کامیاب ہو گئیں۔ شاہ محمد صاحب نے دوسری شادی کی تو 2 بیٹے رحمت علی اور محمد علی ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے گھرانے میں ایک بیٹی کا اور اضافہ ہوا۔ مگر افسوس کہ لڑکی کی پیدائش کے فوراً بعد دوسری اہلیہ چل بسیں اور یہ لڑکی بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ چودھری رحمت علی اور ان کے بھائی محمد علی کی پرورش ان کی سوتیلی ماں نے بہت ناز و نہم سے کی اور وہ بھی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں سے حقیقی بیٹے اور بھائی جیسا سلوک کرتے تھے۔ ان کے درمیان رشتہ الفت مثالی تھا۔ چودھری رحمت علی کے والد محترم شاہ محمد نے انہیں 3 سال کی عمر سے اپنے ساتھ مسجد لے جانا شروع کیا اور ابتدا ہی سے انہیں ایک منظم، باعمل اور اسلام کے سانچے میں ڈلی ہوئی زندگی کی شرح پر ڈال دیا۔ 6 سال کی عمر میں انہیں عابدہ نامی خاتون نے قرآن شریف کی تعلیم دی اور پھر یہ سلسلہ سید تابع حسین صاحب کی زیر نگرانی جاری رہا۔ ویورز، اس عظیم قائد کی بحالت قسم پرسی دیار غیر میں وفات و تدفین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے وطن کے قیام کے بعد وہ مزید کچھ خواب آنکھوں میں سجائے پاکستان تشریف لائے تو انہیں ہر طرح کی ایذا پہنچا کر واپس انگلستان روانہ کر دیا گیا۔ 3 فروری 1951 کو ملت کے عظیم فرزند چودھری رحمت علی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما، نامور صحافی اور شاعر محترم حمید نظامی مدیر نوائے وقت نے اپنے ایک اداریے میں چودھری رحمت علی کی وفات پر انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا: چودھری رحمت علی برطانیہ میں انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مرحوم چودھری رحمت علی
تحریک پاکستان کے اولین خادموں میں سے تھے، بلکہ فی الحقیقت پاکستان کے بانیوں میں سے تھے۔ ہمارے محبوب وطن کو پاکستان کا نام سب سے پہلے مرحوم چودھری رحمت علی صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک پاکستان نیشنل موومنٹ کو کیمبرج میں بیٹھ کر اس طرح چلایا کہ بالآخر پاکستان ایک واضح حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، مگر یہ عمل قابل صد افسوس ہے کہ نہ پاکستانی قوم نے نہ اس وقت کی حکومت نے ان کی قدر کی۔ مرحوم چودھری صاحب فی الواقع ایک عظیم پاکستانی اور مورخ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو چودھری رحمت علی کی خدمات اور ان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ویورز، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔